بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ سب دوستوں کو اسلامک لائف سرکل کی طرف سے محبت و برا سلام۔ ایک عاشق رسول کی کہانی۔ انڈیا کی ایک اسٹیٹ دیانند جوناگڑھ میں ایک سنگ تراش رہتا تھا۔ وہ پتھروں کے تراشنے کا کام کرتا تھا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، درود شریف سے اسے محبت تھی۔ کام کے دوران بھی وہ آدمی درود پاک پڑھتا رہتا تھا۔ درود شریف کی ایک کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا ایک معمول تھا کہ جب وہ پتھر تراشتا تو وہ اس کا ایک باب پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں قافلہ مکہ کی طرف رواں دوا تھے کہ اس کی قامت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ سبز گنبد کی انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور مسجد نبوی کے مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار کا گنگرا شکستہ تھا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے: دیوانے وہ دیکھو، ہمارے مسجد کا ایک مینار کا ایک گنگرا ٹوٹ گیا ہے۔ تم ہمارے مدینہ منورہ میں آؤ اور اس کو عصر نو بنا دو۔ جب اس پتھر تراش کی آنکھ کھل گئی تو کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر سنگ تراش کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آ گئے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ جانے کے وسائل کہاں ہیں؟ لیکن عشق نے ہمت دی اور آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تو پھر وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے رہد سفر باندھا اور اوزار کا تیلا کندھے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ پور بندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ کھڑا تھا۔ مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود کشتی چلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اتنے کسی کی نظر دور سے اس دیوانے پر لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا ہے۔ جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا۔ دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی اور اس کے ذریعے کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینے کی طرف چل پڑا۔ نہ اس سے کسی نے ٹکٹ مانگا اور نہ اس کے پاس ٹکٹ تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ خدام کی نظر اس دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھے، یارے یہ تو وہی ہے جس کا خلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے اس سنہری جالیوں پر حاضری دی۔ پھر اس کے بعد اس مینار کو دیکھا تو واقعی ایک گنگرا شکستہ۔ اپنی کمر میں رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے وہ دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو تو آج شاید گنبد مینار پر چل کر تو کیا ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور حسب الارشاد عصر نو بنایا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کے روح مصدر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کب کی سبز گنبد کی رعنائیوں میں پر نثار ہو چکے تھے اور دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ یہ ہوتے ہیں عاشق رسول، جو عشق رسول میں اپنی جان بھی نچھاور کر دیتے ہیں۔
ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔